السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں کرن آفتاب۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے نئی منزلوں، صحیح منزلوں کی بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے 2 ارب ڈالرز تو مل جائیں گے، لیکن اصل منزل خود انحصاری ہے جو قوم کی معاشی اور سیاسی آزادی کی ضمانت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف شرائط کا بوجھ عوام کو اٹھانا پڑے گا۔ وزیر اعظم نے سستی گیس کے معاہدے نہ کرنے پر گزشتہ حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ 2 ارب ڈالر مل جائیں گے آئی ایم ایف سے، اصل منزل ہماری خود انحصاری کی ہے۔ خود انحصاری ہی کسی بھی قوم کی معاشی سیاسی آزادی کی ضمانت ہے۔ تو کنڈیشنلٹی سے آئی ایم ایف کی، جس کا بوجھ ملک کے عام آدمی اٹھانا، اور شکر گزار ہوں صاحب ثروت، انہوں نے سپر ٹیکس کو صبر سے اور شکر سے انہوں نے اس کو قبول کیا ہے۔ جو حالیہ دنیا میں کرائسس آیا ہے، انرجی پوری دنیا میں شارٹ ہو گئی، جب مارکیٹ $3 پہ آئی اور لانگ ٹرم $4 یا $5 پہ ہو سکتا تھا، کسی نے سوچا تک نہیں۔ جولائی میں امید ہے افغانستان سے کوئلہ آنا شروع ہو جائے گا۔ 1 سال میں $2 ارب کی فورن ایکسچینج کی بچت ہوگی، پاکستان روپی میں یہ ٹرانزیکشن ہوگی، اور وہ کوئلہ یہ جو سی پیک کے پلانٹ لگے ان کے لیے بالکل کام ہمارے پچھلے کر سکتے تھے۔ ہم پچھلی حکومت پر آسانی سے ڈال دیتے ہیں ملبہ اور آگے کام کرتے نہیں، اگلی حکومت جاتی ہے تو وہ پچھلی حکومت ملبہ ڈالتی ہے۔ اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ ریل اسٹیٹ اس ملک کا حصہ ہے، سٹے بازی نہیں ہونی چاہیے۔ سرخ فیتے کو کس طرح ختم کرنا ہے، جس کو میں انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پرمٹ راج کو کس طرح ختم کرنا ہے اور این او سی راج کو کس طرح ختم کرنا ہے۔ اپنی ذاتی پسند ناپسند سے بالا تر ہونا ہوگا۔ ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لیے چند فیصلے ایسے کرنے ہوں گے جن کو مدتوں تک کوئی حکومت آئے جائے اس میں تبدیلی نہ کر سکے۔ قرض پروگرام کی بحالی کی جانب ایک اہم پیش رفت۔ آئی ایم ایف نے میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کا مسودہ پاکستان کو فراہم کر دیا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ ملک کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ پاکستان دیوالیہ پن کے خطرے سے نکل چکا ہے، پاکستان آؤٹ آف ڈینجر ہے، کوئی ڈیفالٹ کا اب چانس نہیں ہے۔ وزیر خزانہ کی قوم کو خوشخبری، آئی ایم ایف قرض پروگرام کی بحالی قریب آ گئی۔ میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کا مسودہ موصول ہو گیا۔ حکومت پاکستان کو آئی ایم ایف کی طرف سے ایک ایم ای ایف پی ملا ہے۔ 7ویں ٹرانچز تھی وہ $900 ملین کی تھی، 8ویں ٹرانچز تقریباً $1 بلین کی تھی، تو وہ کمبائنڈ انشاءاللہ ہو جائے گی۔ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں مشکل فیصلوں میں قوم نے ساتھ دیا، معاشی خود مختاری اصل ہدف ہے۔ ہم نے پیٹرول مہنگا کیا، ہم نے ڈیزل مہنگا کیا، اور مجھے بڑا فخر ہے اس پاکستانی قوم سے، میری قوم سے، کہ یہ قوم سمجھی ہے، یہ قوم پاگل نہیں، یہ سمجھی ہے کہ یہ حکومت کو دشواری تھی، ملک خدا نخواستہ دیوالیہ پن کی نیچ پہ تھا، اس لیے یہ کام کرنا پڑا، اور غریب لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ اور جب غریب لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا تو پھر ہم امیر لوگوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے کر آئے۔ جو مشکل فیصلے کرنے تھے وہ کیے ہیں، اور اگر آئندہ بھی کوئی مشکل فیصلے کرنے ہوں گے تو ضرور کریں گے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے مزید کہا کہ معیشت کے استحکام کے لیے ہر طبقے کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ بلڈرز، کار ڈیلرز اور فرنیچر کے کاروبار سے وابستہ افراد کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے۔ فیصلے سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر رہے ہیں۔ مشکل صورتحال سے کیسے نکلیں گے؟ کراچی کے شہری بہت پریشان ہیں۔ سخت گرمی اور گھنٹوں کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کراچی کے شہریوں کا صبر جواب دے گیا۔ ماڑی پور روڈ پر شہریوں نے احتجاج کیا اور یہ احتجاج دوسرے دن بھی جاری رہا۔ پولیس نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ شاہنواز علی قادری کی رپورٹ دیکھیے۔ یہ مناظر ہیں کراچی کے ماڑی پور روڈ کے، جہاں کئی دن سے بجلی سے محروم لیاری والوں نے رات کے بعد دن میں بھی دھرنا جاری رکھا، اور جب دن نکلنے کے بعد پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی تو ماڑی پور روڈ میدان جنگ بن گیا۔ جھڑپوں کے دوران مظاہرین بھی زخمی ہوئے اور پولیس اہلکار بھی۔ شیلنگ، لاٹھی چارج اور پتھراؤ کے باوجود خواتین اور بچے تک احتجاج جاری رکھنے پر بضد تھے۔ ہمارے گھروں پہ آپ چلے دیکھیں، بچے دیکھیں کیسے رہتے ہیں۔ ہم لوگ خدا کی قسم روڈوں میں سو جاتے ہیں، بچے کہاں جائیں گے؟ ہمارے گھر اتنے گٹ والے گھر نہ لائیں، بچے نہ سو سکتے ہیں نہ بڑے سو سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کہاں گئی؟ آج ابھی
भीख मांगने आते कहाँ जाते हैं? भीख मांगने आएंगे ना, पाँव भी रगड़ेंगे ना, कसम खुदा की हम होठ अभी किसी को देंगे भी नहीं। कई घंटे की आंख मचोली के बाद पुलिस के साथ जिलाई इंतजामिया भी हरकत में आई और डिप्टी कमिश्नर साउथ ने के इलेक्ट्रिक के हुक्काम की मौजूदगी में मुजाहिरीन को बिजली की बहाली की यकीन दहानी कराई। हमने उनको ये कमिटमेंट दी है कि विदिन 24 आवर्स हम के इलेक्ट्रिक के साथ बैठ के पूरा जो लोड शेडिंग का जो स्केड्यूल है उसको रिवाइज करेंगे। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर इत्तेफाक किया है और हमने इनको कहा है कि जब तक वो नहीं होती तो आज रात की जो लोड शेडिंग है उसको हम एग्जम्प्ट करते हैं। आज रात इस इलाके में किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं है। इंतजामिया और मुजाहिरीन के मुज़ाकरात में एहतजाज के दौरान ज़ईफ़ खातून के जाँ बहक होने का मामला भी वजह नज़ा बना रहा। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ था कि खातून की मौत पुलिस के तशद्दुद की वजह से हुई है, जबकि पुलिस का कहना है कि खातून का इंतकाल घर पर हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। रहमान खान की रिपोर्ट आपने देखी। कराची में मौड़ीपुर रोड पर दिन भर हंगामा आराई के बाद अब सूरत हाल कंट्रोल में आई है। ट्रैफिक की रवानी भी बहाल हो गई है। समा की चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान वहीं मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। जी अहमद रहमान खान, क्या सूरत हाल है यहाँ पर अभी? जी बिल्कुल, इस वक्त हम माड़ीपुर रोड पर मौजूद हैं। माड़ीपुर रोड पर अब से कुछ देर पहले तक जो है वो लियारी के मकीन और मच्छर कॉलोनी के मकीनों की जानिब से जो है वो एहतजाज जारी था और ये कल रात से जो है वो सिलसिला इसका आगाज़ हुआ था, जो कि के इलेक्ट्रिक और बढ़ती हुई लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ ये एहतजाज जो है वो किया जा रहा था, जिसमें पुलिस और रेंजर्स की मुसलसल जो है वो मुज़ाकरात जो है वो यहाँ पर होते रहे। मुजाहिरीन की जानिब से भी पथराव किया गया, पुलिस की जानिब से भी जो है वो शेलिंग की गई, जिसके बाद गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 से 2 घंटे से ज़ायद का वक्त हो गया और ये माड़ीपुर रोड पर जो है वो ट्रैफिक की रवानी इस वक्त बहाल है। इस वक्त पुलिस की नफरी और रेंजर्स की नफरी जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई है, ना सिर्फ लियारी के इस माड़ीपुर रोड पर मुख्तलिफ कोनों पे, बल्कि मच्छर कॉलोनी की तरफ भी। जी ठीक है अहमद रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ओवैस रशीद ने कराची में 12 घंटे की लोड शेडिंग का एतराफ़ कर लिया। प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू में कहा कि गर्मी की शिद्दत बढ़ने से शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुंच चुका है। इलेक्ट्रिक की तरफ से अपनी सर्विस टेरिटरी में किसी भी इलाके के अंदर 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग नहीं की जा रही और इस खबर की हम सख्ती से तरदीद भी करते हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस एक औसतन शॉर्टफॉल जो तकरीबन 250 से 350 मेगावाट का नज़र आता था, वो इस वक्त 450 से 500 मेगावाट तक जा पहुंचा है। इस बढ़ते हुए डिमांड और सप्लाई के गैप की वजह से इजाफी लोड शेड इस तरह से करना पड़ रहा है कि जो इलाके पहले मुस्तस्ना थे वहाँ पर भी आर्जी तौर पर हमें इजाफी लोड शेड करना पड़ा है, जिसका दौरानिया जैसे मैंने पहले जिक्र किया हमारी वेबसाइट पर तमाम सार्फिन की आगाही के लिए पहले से ही मौजूद है। इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा बाहर मौजूद मुल्क का पैसा वापस लाए, मईशत ठीक हो जाएगी। चेयरमैन पीटीआई ने हुकूमत को मौशी बहरान से निकलने के लिए मशवरा भी दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने वाले शहरियों पर तशद्दुद न किया जाए, ये उनका जमहूरी हक है। जब से हमारी हुकूमत गई वो कौन सी क़यामत आ गई कि 2 महीने में सारा कुछ ही नीचे चला गया। कौम अगर बाहर निकल रही है, आज मुजाहरे कर रही है, बजाय ये डंडा का इस्तेमाल करने का तशद्दुद कर रहे हैं। लोग तकलीफ में हैं। किधर गई बिजली? हमारे दौर में 3.5 साल में क्यों नहीं ऐसी लोड शेडिंग थी? कराची में जिस गर्मी के अंदर लोड शेडिंग है, क्या हुआ? बिजली तो है यहाँ मुल्क में। श्रीलंका के अंदर पहले माशी बुरान आया, फिर सियासी बुरान आया। पाकिस्तान के अंदर पहले सियासी बुरान पैदा किया गया साजिश कर। सिर्फ एक रास्ता है, बाकी आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जरदारी खानदान और शरीफ खानदान को जो बाहर अरबों डॉलर पड़ा है, आप आधा ही वापस ले आए ना तो वो ये बुरान से निकल सकता है। और कौम के पास सिर्फ एक रास्ता है, साफ और शफाफ इलेक्शन। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने पीटीआई हुकूमत को लोड शेडिंग का जिम्मेदार करार दे दिया। उनका कहना है कि इमरान खान ने बिजली की कमी पूरी करने के लिए नए प्लांट्स नहीं लगाए, हम ईंधन का बंदोबस्त करके बहरान पर काबू पाएंगे। 4 साल जो मुल्क के ऊपर अजाब रहा, तवानाई का शोबा है वो मईशत के शोबे की तरह बर्बाद और तबाह हुआ। डिमांड और सप्लाई का गैप है, इसमें किसी किस्म की फैसला साजी है वो नहीं की गई। पिछली हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम डालकर उनकी तरह मातम नहीं कर रहे। फ्यूल का भी बंदोबस्त करें और इंटरनेशनली आपको पता है कि इस वक्त अदम मौजूदगी है, फ्यूल्स के अंदर कमी है, पर अगले आने वाले महीनों में सख्ती ज़रूर आएगी। रुके हुए मंसूबों को चलाएंगे और फ्यूल का बंदोबस्त करके डिमांड और सप्लाई के गैप को भी ख़त्म करेंगे।
اسحاق ڈار صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں وہ آپ سب کو ان کی حقیقت معلوم ہے. جب جب مشکل آئی پاکستان کے اوپر تو انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور بڑا مثبت سمت کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ان کا کردار ہے اس سے نہ آپ جھٹلا سکتے ہیں اس کو، اور نہ میں اور نہ پاکستان کی عوام. جس طرح ان کے اوپر جھوٹے کیس بنا کر وہ ان کو بھیجا گیا تھا، میرا دل کرتا ہے وہ کل واپس آئیں. وہ اس وقت بھی مشاورت کا حصہ ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد پاکستان واپس آئیں گے. کراچی کو صحیح سے گنو، خبر کی تفصیل تھوڑی سی دیر میں. سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے وطن واپسی کی تصدیق کر دی ہے. کہا جولائی میں پاکستان آ رہا ہوں، واپس آ کر سینیٹر کا حلف اٹھاؤں گا. ایک انٹرویو میں اسحاق ڈار نے کہا کہ اگلے ماہ پاکستان واپسی کا ارادہ تقریباً کنفرم ہے. صحت کو درپیش چند مسائل کا علاج اگلے 10 سے 12 روز میں مکمل ہونے کی توقع ہے. لیگی رہنما کا کہنا تھا ان پر عمران خان کی جانب سے دائر کیا جانے والا مقدمہ جعلی ہے. تحریک انصاف کی حکومت میں احتساب کے نام پر انتقامی کارروائیاں سامنے آ گئیں. سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر نے دوستوں کی سفارش پر ان کے مخالفین کو نشانہ بنایا. اداکارہ صوفیہ مرزا نے شہزاد اکبر کے ساتھ مل کر سابق شوہر کے خلاف انتقامی مہم چلائی. تفصیلات جانیں گے، سما کے نمائندے جہانگیر خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جی جہانگیر، شہزاد اکبر نے کس طرح انتقامی مہم چلائی؟ شیخ عمر فاروق جو کہ اداکارہ صوفیہ مرزا کے سابق شوہر ہیں، ان کے خلاف 2 مقدمات اداکارہ صوفیہ مرزا کی درخواست پر ہی درج کیے گئے تھے، اور اداکارہ صوفیہ مرزا نے خوشبخت مرزا کے نام سے یہ درخواست FIA کو دی تھی، جس میں یہ بھی واضح نہیں کیا گیا تھا کہ شیخ عمر فاروق ان کے سابق شوہر ہیں. اور شہزاد اکبر کی اما پر FIA نے 2 مقدمات درج کیے جن پر ان پر الزام تھا کہ وہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں. FIA کے جانب سے مبینہ طور پر شہزاد اکبر کے دباؤ میں آ کر ایک رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں شیخ عمر فاروق کے خلاف جمع کروائی گئی تھی، جس کو کہ سپریم کورٹ نے بعد میں بوگس قرار دے دیا تھا. اس کے اوپر جو ہے پس منظر اس کا جو ہے وہ اصل میں 2 بچیوں کی حوالگی کا یہ معاملہ ہے، جن کے والد شیخ عمر فاروق ہے اور ان کی والدہ اداکارہ صوفیہ مرزا ہیں. اداکارہ صوفیہ مرزا نے بھاری رقم کے عوض ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان دونوں بچیوں کی حوالگی ان کے والد کو دے دی تھی، اور تحریری طور پر ان کے درمیان معاہدہ بھی ہوا تھا کہ وہ دوبارہ سے ان بچیوں کو اپروچ نہیں کریں گی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے شہزاد اکبر کا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اپنے شوہر کے خلاف یہ مہم شروع کروائی، اور تحریک انصاف کی حکومت میں کابینہ سے منظوری کے بعد شیخ عمر فاروق کے خلاف مقدمات کا اندراج کیا گیا اور ان تمام تر معاملات کی جو ہے وہ تفتیش کی گئی. عدالت نے پھر شیخ عمر فاروق کو کلیئر قرار دیا اور ان پر کیے جانے والے تمام تر اقدامات کو غیر قانونی قرار دے کر تمام جو FIA کی جانب سے الزامات لگائے گئے، صوفیہ مرزا کی جانب سے جو درخواستیں دے کر مقدمات کا اندراج کروایا گیا، وہ تمام انہوں نے غیر قانونی قرار دے دیں. جس کے بعد جو غیر ملکی شہری ہیں، نارویجن شہری شیخ عمر فاروق، وہ یہاں سے واپس روانہ ہو گئے. جی بہت شکریہ آپ کا جہانگیر خان، آپ نے ہمیں تفصیل سے بتایا. سابق مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کے ساتھ مل کر اداکارہ صوفیہ مرزا نے سابقہ شوہر پر فراڈ اور دیگر کیسز بنوائے. سما کی نمائندہ نوین علی نے صوفیہ مرزا سے کیسز کی حقیقت جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا. کیا کہنا تھا ان کا، دیکھ لیتے ہیں. جی، شوبز انڈسٹری کی اداکارہ صوفیہ مرزا جو کہ اپنی بچیوں کی ریکوری کے لیے کئی سالوں سے عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہیں اور جو ہے ہر دن گزرنے کے ساتھ کوئی نیا کیس اور کوئی نئی بات سامنے آتی ہے. فی الحال میرے ساتھ صوفیہ مرزا خود یہاں پہ موجود ہے. آپ کے اوپر یہ الزام بھی آ رہا ہے کہ آپ خوشبخت مرزا کے نام سے اس کے اوپر بہت سارے کیسز کر رہی ہیں. یہ سب جس نے بھی آپ کو بتایا انہیں کہیں پہلے اپنے فیکٹس اکٹھے کریں. میرا نام صوفیہ مرزا ہے، میڈیا میں اوریجنل خوشبخت ہی ہے. سو اس کو آپ جب لیتے ہیں، صوفیہ مرزا نے کیا تو ماں نے اپنے بچوں کے لیے کیا. جو اس کی کیریکٹر ہے وہ اس کے اگینسٹ جن لوگوں کا پیسہ عمر فاروق ظہور نے لوٹا ہے یا جو فراڈ کیا ہے وہ اس کے سامنے آیا ہے. شہزاد اکبر کو لے کے باتیں جو کی جا رہی ہیں اس میں کتنی سچائی ہے؟ آپ جس کو، مجھے نہیں پتا کہ کیا معاملہ، مجھے بھی نہیں پتا، لیکن اگر کوئی معاملہ ہے تو وہ پروف کرے پہلی بات. اور سب لوگوں سے میں ملتی ہوں، ریکویسٹ کر رہی ہوں. ابھی مس مریم نواز شریف سے میڈم سے، ان سے میں ملوں گی تو ان سے میرا کوئی تعلق ہو جائے گا، یا دعا کسی سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، میں اپیل کر رہی ہوں. بالکل جی، آپ نے صوفیہ مرزا کی بات سن لی ہے. وہ اپنی بچیوں کی ریکوری کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہے. وہ لوگوں سے مل رہی ہیں، میل ملاقاتیں کر رہی ہیں اور اپنے آپ کو کچھ معاملات سے لا علم جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ وہ صرف اپنی بچیوں کی ریکوری چاہتی ہیں. جی نوین نے ہمیں اپڈیٹ کیا. اسی خبر پر سابق DG FIA بشیر میمن کہتے ہیں شہزاد اکبر نے صوفیہ مرزا اور ان کے شوہر کے جھگڑے کے معاملے پر انہیں نوٹسز دلوائے، ان پر کیسز بنوائے. انہوں نے سما سے خصوصی گفتگو میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ موجودہ وزیر اعظم اور کابینہ ارکان کے خلاف غیر قانونی اقدامات کے لیے
عمران خان نے کہا تھا یہی خاتون ہیں جن کے شوہر جن کے ساتھ ان کا جھگڑا ہے بچوں کی کسٹڈی پہ، اسی شوہر کے ساتھ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے جرم میں ہی مجھے نوٹس ایشو کیے گئے تھے. اسی ہیومن سمگلنگ میں میرے خیال میں شہزاد اکبر کو مجھے انہوں نے ہی دلوایا تھا، جس میں میں نے بیلز کروائی تھی اور 3 کیسز میں مجھے کیا تھا. میں نے کوئی ان کے ہاتھ میں نہیں کھیلا ہوں. میری نظروں میں شہزاد اکبر کا جب تک میں ڈائریکٹر جنرل تھا اس کا یہ لیول تھا ہی نہیں کہ ڈائریکٹر جنرل کو وہ یہ ڈکٹیٹ کرا سکے کہ یہ کرو یہ مت کرو. مجھے جو ڈکٹیشن یا مجھ سے جو اللیگل کام کرنے کے لیے اریگولر کام کرنے کے لیے کہتے تھے وہ موجودہ پرائم منسٹر صاحب، موجودہ چیف منسٹر پنجاب کے مریم نواز صاحبہ، میاں نواز شریف صاحب یا جو بھی فیڈرل کیبنٹ ہے، مطلب خواجہ آصف صاحب ہیں، خالد لطیف صاحب ہیں، خورشید شاہ صاحب ہیں، یہ پرائم منسٹر صاحب مجھے خود کہتے تھے. شہزاد اکبر وہ موجود ضرور ہوتا تھا کچھ ملاقاتوں میں، لیکن میرے خیال میں اتنا لیول ہی نہیں تھا اس کا. احتساب کے نام پر انتقامی کارروائیاں سامنے آ گئیں. شہزاد اکبر نے اداکارہ صوفیہ مرزا کے کہنے پر ان کے سابقہ شوہر کے خلاف انتقامی مہم چلائی، FIA کو استعمال کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کے 4 معاونین خصوصی سے مراعات واپس لے لی گئیں. اعزازی حیثیت میں خدمات انجام دیں گے، نوٹیفیکیشن جاری. اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ختم. سندھ ہائی کورٹ کے 7 ججز کی تعیناتی سے متعلق کمیشن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا. وزیراعظم شہباز شریف سے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے کی ہے ملاقات. بجٹ منظوری، چیئرمین نیب کی تعیناتی اور دیگر امور پر مشاورت کی گئی. آپ کو بتائیں وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر نے چیئرمین نیب کے ناموں پر مشاورت کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا. شہباز شریف نے کہا اپوزیشن لیڈر بھی چیئرمین نیب کے لیے نام تجویز کرے. اس موقع پر راجہ ریاض نے بجٹ منظوری کے عمل میں حکومت کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا. MQM پاکستان کے رہنماؤں نے الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات میں حلقہ بندیوں پر تحفظات کا اظہار کر دیا. خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ کل وزیر اعظم سے ملاقات میں بھی مطالبات پیش کریں گے. ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ. سندھ میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے مسترد کر دیا. خالد مقبول صدیقی، فروغ نسیم اور امین الحق سمیت دیگر رہنماؤں کے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات، اپنے خدشات سے میڈیا کو بھی آگاہ کر دیا. سندھ میں جو ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے اس میں ساری کی ساری جیری مینڈرنگ ہوئی ہے. جب تک کراچی کو صحیح کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا تو ووٹر لسٹ تو صحیح نہیں بنے گی. الیکشن کمیشن نے ہمیں کہا ہے کہ آپ ایک ایپلیکیشن پٹیشن پراپر فائل کریں جس کی ہم سنوائی کریں گے. خالد مقبول صدیقی نے کہا اپنا حق حاصل کرنے کے لیے وزیر اعظم کے پاس بھی جائیں گے. ڈاکٹر فاروق ستار سے متعلق بڑا دعویٰ بھی کر دیا. MQM کا راستہ گورنر سے نہیں، سیاسی آزادیاں بھی رکی ہوئی ہیں اس کی، کیونکہ سب سے بڑی خطرے کی علامت ہے MQM تبدیلی کی پاکستان میں. اسی نے مڈل کلاس کے لوگوں کو بھیجا مشکل سے مشکل وقت میں، باقی تو نعرے ہی ہوتے ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار سے معاملات کس حد تک پہنچے؟ فاروق آ جائیں گے انشاءاللہ کل. MQM پاکستان کی قیادت کہتی ہے پہلے دن سے چیف الیکشن کمشنر اور ارکان پر مکمل اعتماد ہے. امید ہے ہمارے خدشات کا تدارک کیا جائے گا. دسمبر تک مردم شماری نہ ہوئی تو حکومت سے اس کی وجوہات مانگیں گے. وفاقی وزیر نوید قمر کہتے ہیں کہ MQM والے بتائیں کہ کہاں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. ابھی تو MQM کے اسٹرانگ ہولڈز میں الیکشن ہونے ہیں، ہم بھی حصہ لیں گے اور وہ بھی الیکشن لڑیں گے. ابھی سے دھاندلی کی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے. MQM کے بڑے تحفظات سامنے آئے ہیں. سارے اتحادی ہونے کے ناطے انہوں نے کہا ہے کہ جی جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ بڑا مظاہر، انہوں نے احتجاج کیا. بلدیاتی الیکشن نہیں، بلدیاتی الیکشن میں کہاں MQM کا اتنا بڑا رول تھا بھائی. جو MQM کے اسٹرانگ ہولڈس ہیں ابھی تو وہاں الیکشنز ہونے ہیں، انشاءاللہ وہ صاف شفاف ہوں گے. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، گورنمنٹ کا تو نہیں ہوتا، لیکن ہم بھی پارٹیسپیٹ کریں گے، وہ بھی کریں گے. باقی جو ہمارے علاقے ہیں ظاہر ہے کہ اس کے ریزلٹس اسی طرح سے آنے. یہ پچھلے ایک دفعہ نہیں تو کئی الیکشن سے اس طرح سے ہوتے آئے ہیں، تو ابھی سے یہ باتیں کرنا جو ہے میرا خیال مناسب نہیں. کیا نیب نے برطانوی کرائم ایجنسی سے ملی رقم کا صحرا اپنے سر سجایا؟ سرکاری دستاویزات کے مطابق نیب نے نیشنل کرائم ایجنسی سے موصول ہونے والے 41 ارب روپے اپنے کھاتے میں ڈالے. مزید تفصیل زاہد گشکوری کی رپورٹ میں.
برطانیہ سے ملک ریاض کے پکڑے گئے پیسے کس کھاتے میں گئے؟ نیب نے NCA سے رقم وصولی کا سہرا اپنے سر سجا لیا۔ سما نے نیب سے سوال کیا، یہ ون ہائٹ لنڈن جائیداد ریکوری کا معاملہ کیا ہے؟ جواب میں نیب نے قانونی کاپی بھیج دی جس کے مطابق نیب ون ہائٹ پارک معاملے کی تحقیقات کر رہی تھی۔ دستاویزات کے مطابق نیب نے منی لانڈرنگ کے ذریعے فنڈز کی بالواسطہ ریکوری کی شکایت درج کی، جس کے بعد ملک ریاض سے موصول ہونے والے 41 ارب روپے نیب نے اپنے کھاتے میں ڈالے۔ یہ رپورٹ وزارت قانون نے سینٹ کے پچھلے سیشن میں بھی جمع کرائی تھی۔ سما کے ایک اور سوال پر کہ موجودہ حکومت تو کہتی ہے پیسہ قومی خزانے میں آیا ہی نہیں، اگر پیسے نیب واپس لائی تھی تو وہ حکومت کے پاس آنے کے بجائے سپریم کورٹ میں جرمانے کے طور پر کیسے جمع ہوئے؟ جس پر ترجمان نیب نے جواب دیا، اس پر ہم کوئی بات نہیں کر سکتے کیونکہ نیب کا نیا قانون ادارے کے اہلکاروں کو میڈیا میں بیان دینے سے روکتا ہے۔ سما نے برطانوی حکومت کو بھی سوال نامہ بھیجا ہے جس میں پوچھا گیا کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے اور رقم کلیم کے لیے کیا حکومت پاکستان نے کوئی رابطہ کیا تھا۔ یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب آنا باقی ہے۔ وفاقی وزیر شاہزین بگٹی بولے، جدید دور میں نشے بھی جدید آ گئے ہیں، 12 سال کے بچے نشہ کر رہے ہیں۔ اسی پر وہاب کامران رپورٹ کر رہے ہیں۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت قومی اسمبلی اجلاس میں ملک سے نشے کی لعنت کے خاتمے کے لیے اپنی پرانی کوششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے وزارت انسداد منشیات کی کارکردگی پر سوالات بھی اٹھا دیے۔ جس کو سگریٹ پینی ہو، چرس پینی ہو، شراب پینی ہو، کچا شراب پینا ہو، دیہاتوں میں بٹھیاں بنی ہوئی ہے، یہ سارا کام نارکوٹکس منسٹری کا ہے، اسی منسٹری کو بند کرنا چاہیے۔ وزیر انسداد منشیات شاہزین بگٹی کا بھی طلبہ و طالبات کو نشے کی لت لگنے کا اعتراف، خبردار کیا کہ آئندہ جس تعلیمی ادارے میں منشیات پائی گئی اس کے سربراہ کے خلاف کڑی کارروائی ہوگی۔ آج سینتھیٹک ڈرگز نے انہیں ریپلیس کیا ہے، اگر کوئی بچہ ڈرگز یوز کر رہا ہو وہ کیمپس پہ 20 لاکھ روپے جرمانہ لگایا جائے گا۔ دوران اجلاس پی ٹی آئی کے ایک اور منحرف رکن ریاض مزاری نے راجن پور کے علاقے میں اغوا برائے تاوان کی دہائی بھی دی، کہا حکومت یا تو ڈاکو راج ختم کرے یا بجٹ میں بھتہ ادائیگی کی رقم مختص کی جائے۔ وہاب کامران، سما، اسلام آباد۔ ہیڈ لائنز ہوں گی بریک کے بعد، دیکھتے رہیے سما۔